ویلکم ٹو دا وی لاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے وی لاگ میں. آج آپ سے دو ٹاپکس کے اوپر بات کروں گی. پہلا ٹاپک ہے کمنگ الیکشن اور آپ کس کو توقع کر سکتے ہیں پرائم منسٹر کے طور پہ الیکشن کے بعد کس کی حکومت ہوگی. دوسرا ٹاپک تھوڑا ضمنی طور پہ ذکر کروں گی، وہ ہے جو آج پروسیڈنگز ہوئیں سپریم کورٹ کے اندر. سب سے پہلے آ جاتے ہیں رائٹ ان ٹو دا میٹر جی. الیکشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں اس وقت دبئی وغیرہ میں ہیں اور ان کی پارلیز یعنی آپس میں بات چیت چل رہی ہے سب بڑوں کی. نواز شریف صاحب موجود ہیں، زرداری صاحب موجود ہیں اور اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی وہاں موجود ہیں، لیکن مین بات چیت ظاہر ہے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی آپس میں ہوگی اور ایک قسم کا بنایا جائے گا کوئی معاہدہ کہ آگے جب حکومت میں جائیں گے، کیونکہ لائکلی یہی ہے. میں آپ سے بہت پہلے ذکر کر چکی ہوں کہ مجھے اگلی حکومت بھی یہی نظر آتی ہے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ بنے گی. جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر پچھلے سال وقت سے مطلب ہے کہ جب مئی کا مہینہ تھا اور عمران خان آ گئے تھے 25 مئی کو، اس وقت وہ نہ آئے ہوتے یا پھر ان کا جو بلف تھا اس بلف میں نواز شریف نہ آئے ہوتے اور انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کال کر لیے ہوتے، تو اس وقت کی جو رسپانس سرویز وغیرہ تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ نون لیگ 2/3 میجورٹی سے جیت جائے گی پنجاب میں، جو اس کو بڑے کلیئرلی ایک ایٹ لیسٹ سمپل میجورٹی دیتی ہے حکومت بنانے کے لیے، اکیلے حکومت بنانے کے لیے. وہ حالات اب نہیں ہیں، ان کا کافی نقصان ہو چکا ہے. اس لیے مجھے کافی عرصے سے جو اگلی حکومت ہے وہ بھی ایک اسی شکل کی کولیشن حکومت نظر آ رہی ہے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ ابھی جو کولیشن حکومت ہے اس میں 12-13 پارٹیاں ہیں، لیکن میرا خیال ہے اب آگے کیونکہ حالات ایسے تھے آگے چل کر 2 مین پارٹیاں ہوں گی، اس کے ساتھ شاید 1-2 اور ملا لی جائیں. اب خبر اس میں یہ ہے کہ نون لیگ نے اپنی پارٹی کے اندر، یہ کوئی پبلک پول نہیں ہے، جو انہوں نے خود پول کرایا. پہلا پول نواز شریف صاحب نے ڈسمس کر دیا کیونکہ اس کا سیمپل سائز بہت چھوٹا تھا. 9 مئی کے بعد ایک اور پول کرایا جو ساری پارٹیز کرا رہی ہوتی ہیں اپنے حالات گیج کرنے کے لیے. تو وہ نون لیگ کا جو ہے وہ اس کی انفارمیشن ہتھے چڑھ گئی اور اس پول کے مطابق، میرے مطابق نہیں، اس پول کے مطابق نون لیگ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ پنجاب نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پنجاب سے کوئی 90 سے 95 لے جائے گی. دوسرے تینوں پروونسز میں سے وہ تقریباً 15-20 لے جائے گی سیٹیں، اور عورتوں کی، مائنورٹیز کی اور انڈیپینڈنٹس کو ملا جلا کر اس سارے میں شاید 140 سے 150 سیٹیں نیشنل اسمبلی میں لے جائے. جی اگر جیسے نیشنل اسمبلی میں ہیں 342 سیٹیں، تو اگر 140 سے 150 سیٹیں نون لیگ لے بھی جاتی ہے تو یہ اس کو ملتی ہے جی 41% یا 44% تک کی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں. اب اس سے آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ نون لیگ کو کلیئر مطلب سمپل میجورٹی بھی نہیں ملتی. اگر ان کی یہ پول کو خواہشات کہا جائے تو میکسیمم ان کی جو خواہشات اگر دیکھی جائیں اس کے مطابق بھی، ان کے اپنے پارٹی پول کے مطابق بھی یہ میجورٹی پارٹی مطلب سمپل میجورٹی نہیں لے پاتے. تو بڑا کلیئر ہے کہ یا تو اسی طرح 10-20 پیپل پارٹی کو آؤٹ کر دو اور 10-20 چھوٹی موٹی باپ یہ وہ ان ساروں کو ملو کے مولانا صاحب کو ملا کے کسی طرح گھسیٹ کے اس کو 51% کے اوپر لے جاؤ. وہ میرے اپنے نظر میں اور لگتا ہے کہ پی ایم ایل این نون کی نظر میں بھی انتہائی غلط کام ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کی مین کولیشن پارٹنر رہی ہے. چاہے انہوں نے پی ڈی ایم کو چھوڑا بھی، پھر پی ڈی ایم سے باہر رہ کر بھی آپ کے ساتھ ہی کام کیا. نون لیگ کی اگر بات کی جائے تو پہلے ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ جب الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی 2018 میں تو اسمبلی کا بائیکاٹ کرو، تو پیپلز پارٹی نے ہی ان کو کہا تھا کہ نہیں بائیکاٹ نہیں کرنا، اسپیس نہیں چھوڑنی. پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم بنی تو مولانا صاحب کہتے تھے کہ استعفے دینے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو اس بات پر دوبارہ وہ کیا، کیا کہتے ہیں،
منایا, سمجھایا کہ اسپیس نہیں چھوڑنی. اب آپ سوچئے کہ اگر اس وقت نون لیگ نے استعفے دے دیے ہوتے جب مولانا کے دھرنے کے بعد اور وہ, تو یہ اس وقت آج کہاں ہوتے جناب؟ شاید یہ وہاں ہوتے جہاں آج عمران خان ہیں. تو نون لیگ کے اوپر میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کا حکمت عملی وائز بہت احسان ہے کہ ان کی جو اسٹریٹجی رہی ہے پیپلز پارٹی کی کہ پالیٹکس صرف ہاؤس کے اندر ہوتی ہے. یہ وہ بات ہے جو نون لیگ نے ایٹ لیسٹ سمجھ لی اور اس کے اوپر عمل کرتی رہی, جس کی وجہ سے آج وہ حکومت کے اندر بھی ہیں, اسمبلی کے اندر بھی ہیں, اور ان کے جو مخالف ہیں وہ بے وقوفوں کی طرح اسمبلیوں سے پہلے نکل گئے, پہلے نیشنل اسمبلی سے نکل گئے, اور اس کے بعد جن اسمبلیوں میں ان کی اپنی حکومت تھی جہاں پہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لوز کیا, ان کو توڑ تاڑ کے بیٹھ گئے بچوں کی طرح. بہرحال ان کا وہ حال ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے جو دوسری مین پارٹی ہوگی وہ پیپلز پارٹی ہوگی. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر یہی صورتحال رہی, اسی قسم کے نتائج آئے جس طرح کہ یہ پول بتا رہا ہے, تو آپ کے اگلے وزیر اعظم ہیں وہ دوبارہ نواز شریف ہی ہوں گے. نون لیگ کے اندر پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ اور کوئی نہیں ہے. اگر یہ لارجسٹ پارٹی بن کر نکلتی ہے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن رہے ہیں نواز شریف. اب یہ انالیسز جو ہے اس کو آپ دیکھتے رہیے گا, الیکشن ہوں گے, اس کے بعد یہ درست ثابت ہوتا ہے یا غلط. بہرحال یہ آج کی بڑی خبر ہے. باقی یہ ہے کہ وہاں پہ خد و خال طے ہو رہے ہیں کہ ہم کولیشن میں کس طرح رہیں گے. ظاہر ہے پچھلی دفعہ بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہوئیں کہ پاور کیسے شیئر ہوگی, کون کس چیز کا ذمہ دار ہوگا, کیا ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. اور یہ نہیں چاہتے کہ آگے چل کے جب ہم حکومت اکٹھے بنائیں تو اس میں کوئی مسئلے مسائل آئیں, کوئی لڑائیاں ہوں. تو وہ چیزیں کافی ساری طے ہو رہی ہیں اس وقت مڈل ایسٹ میں. ایک تو ہو گئی بات یہ. دوسری بات میں جو آپ سے کرنا چاہتی تھی, ہاں اس میں آگے جانے سے پہلے کچھ بات مڈل ایسٹ میں ایسی بھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں لیکن بروکرز کے ساتھ, جو مڈل ایسٹرن بروکرز ہوتے ہیں, کہ کشمیر کا کوئی سلوشن یا کازمیٹک سلوشن نکالیے گا آپ جب آپ حکومت میں آئیں. جس کے اوپر میرا خیال ہے نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں یہ کر کے دیکھ چکا ہوں, اور یا تو ہمارے اپنے ہی لوگ اس کو اپینڈ کر دیتے ہیں, اور یا پھر مودی صاحب کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. تو یہ کام جس نے کرنا ہے اب وہ خود کرے اور مجھے معافی دیں اس کام سے. تو یہ ایک اس کے اندر کافی انٹرسٹنگ قسم کی انہوں نے جواب دیا ہے. باقی اتھارٹی وغیرہ تو ظاہر ہے وہ ایکسرسائز اپنی کریں گے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سپوائلرز رہے ہیں پاکستان کو آگے جانے دینے میں, وہ اگر ان کو اب سمجھ آ گئی ہے تو یہ کام وہ خود کر لیں. دوسرا معاملہ تھا جی سپریم کورٹ کا. اس میں نیٹی گریٹی میں جانے سے پہلے میں آپ کو اپنا ایک اوور آل ٹیک دے دوں. وہ یہ ہے کہ یہ اب ایک تماشا سا رہ گیا ہے. ہر ریمارک ڈسکس کرنا وغیرہ یہ کوئی تماشے سے کم نہیں بنا. یہ کورٹ نے اپنے آپ کو تماشا بنا لیا ہے, اور روزانہ کی ان کی باتیں سن کے صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ انہوں نے کچھ کرنا کرانا ہے نہیں, صرف خبروں میں رہنا ہے. موٹی بات یہ ہے کہ آج وہ پھر بھاگ گئے ہیں بندیال صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج کے دن, جو بھی آج تاریخ ہے, آج کے دن وہ اپنا فیصلہ سنا دیں گے, لیکن وہ یہ کہہ کر نکل گئے ہیں کہ میں اب ہم عید کے بعد ملیں گے, اور عید کے بعد مل کر اس بات کا تعین کریں گے کہ ہم نے یہ کیس دوبارہ کب سننا ہے. اور یہ میری پرانی پریڈکشن ہے کہ وہ اس کیس میں فیصلہ, یا زیادہ امکان یہ ہے کہ وہ فیصلہ بالکل نہیں دیں گے. یہ ایک حرکت انہوں نے جو کی تھی, جو بینچ بنایا تھا, کچھ شاید ایسے لوگوں کی مشورے پہ جو ان سے ایک دن پہلے ملنے گئے تھے, آپ کو اچھی طرح یاد ہو, کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پھنسایا جائے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ان سے ذرا زیادہ چالاک نکلے, اور انہوں نے صبح آ کے پہلے اپنی غزل سنائی, اپنی تقریر کی آدھے گھنٹے کی, اور یہ جا اور وہ جا, اور ان کے ساتھ جسٹس سردار طارق بھی نکل لیے.
اس کے بعد جناب 2 دن اور گزرے اور اس کے بعد یہ مذاق آپ دیکھیے جو ہو رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے آلریڈی کہ وہ کیوں نکلے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ بینچ ہی اللیگل ہے، اور وہ اس وجہ سے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ہے اس کو روک کر، اور بندیال صاحب بینچ پہ بینچ بنائی جا رہے ہیں. اچھا، اور نہ آ رہی ہیں نہ جا رہی ہیں، بس کھڑے کھڑے شرما رہی ہیں. کیا کر رہے ہیں وہ؟ آپ ہر ان کی پروسیڈنگ سے دیکھ لیں کہ وہاں کوئی سبسٹینٹو کام نہیں ہو رہا. یہ کامنٹس تو وہ دے ہی چکے ہیں کہ میں آرمی ایکٹ کو تو ہمیں ریویو ہی نہیں کرنا، کہ اس کی جو پروویژنز ہیں، ہم نے تو بس پروسیجر وغیرہ کو ریویو کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کی اتھارٹی استعمال ہو رہی ہے، کون سے لاء کے تحت وہ دیے جائیں گے. آرمی ایکٹ ہم نے ریویو ہی نہیں کرنا. یہ بات طے ہے، یہ وہ کہہ چکے ہیں. تو ان کے آگے سوال کچھ اور تھا اور جوابات وہ کچھ اور دے رہے ہیں، اور وہ ڈیلی ڈالی کر رہے ہیں اور وہ اس کو لٹکائے جا رہے ہیں. اور میں نے آپ سے کافی پہلے کسی ویلاگ میں یہ کہا تھا کہ وہ فیصلہ نہیں کریں گے، اور اگر کر دیا تو ملٹری کورٹس کے خلاف نہیں کریں گے. وہ خاص سے پھنسے ہوئے ہیں. اب مزیدار بات یہ ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ اب 6 رہ گئے ہیں، حالانکہ 6 کا بینچ یا 8 کا بینچ، ایک دفعہ پہلے بھی یہ حرکت ہوئی تھی. یہ بینچز نارمل چیز نہیں ہے، یہ بھی ایک مذاق ہی ہے، کیونکہ ہمیشہ آپ کو توقع یہ ہوتی ہے کہ اگر مطلب 3 نے ایک بات کی اور 3 نے دوسری کی تو پھر کیا ہوگا، پھر کون میجورٹی فیصلہ ہو ہی نہیں پائے گا. تو ظاہر ہے یہ بھی ایک قسم کی بدنیتی دکھاتی ہے. تو وہ جناب جب اٹھ کے چلے گئے تیسرے جج صاحب، کیا نام ہے ان کا، شاہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یہ کہہ کر کہ میری فیملی انوالوڈ ہے، تو 7 میں سے 6 رہ گئے. انہوں نے 6 پہ سننا شروع کر دیا. ایک اور عجیب مضحکہ خیز بات، تو یہ سارے کا سارا ایک تماشا ہے. اس کے اوپر اب وقت بھی نہیں ضائع کرنا چاہیے. انہوں نے کورٹ کو اتنی اس کی مذاق بنا دیا ہے. یعنی حکومت ہے تو وہ ان کی نہیں سن رہی، آرمی ہے تو وہ ان کی نہیں سن رہی. دیکھیے، آرمی کا پروبیبلی یہ خیال تھا نا کہ آج فیصلہ آ جائے گا، تو انہوں نے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر دی اور کہہ دیا کہ یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ ہمارے ملٹری کورٹس، ہم تو 70 سال سے یا جتنے بھی سال سے 1952 سے کر رہے ہیں، سینکڑوں فیصلے ہو چکے ہیں. مطلب کوئی ان کی سن نہیں رہا. انہوں نے پاکستان کے سپریم کورٹ کیا وہ حشر کیا ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ سننے کو نہیں تیار. اور عیسیٰ صاحب جو انڈیا دے گئے ہیں، اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ اگلے محترم سپریم کورٹ جسٹس جو اس بینچ کو چھوڑنے کے آپ کو اشارہ دے رہے ہیں، وہ ہیں جی جسٹس یحییٰ افریدی، اور پیچھے رہ جائیں گے صرف 5 ہم خیال کل ٹوٹل. یحییٰ افریدی صاحب نے آج ایک نوٹ جاری کیا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کھس پس ہو رہی ہے کمپوزیشن آف بینچ کے بارے میں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اور حتیٰ کہ اس بینچ کے اندر سے ہی سینئر پیونی جج یعنی قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ ایکچولی اناؤنس بھی کر دیے گئے ہیں کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھا کے اس کو اللیگل قرار دے کر جا چکے ہیں. اس لیے اس کورٹ کی جو عزت، اس کی اتھارٹی وغیرہ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں جسٹس فائز عیسیٰ کی وجوہات سے اگری کروں یا نہ کروں. میں یہ نہیں کہہ رہا ابھی کہ یہ اللیگل ہے بینچ، میں لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اتنے اعتراضات اٹھ چکے ہیں، ہر طرف سے اٹھ چکے ہیں، اسمبلی کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اور اس کورٹ کے اندر سے، تو پیچھے رہ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے استدعا کی ہے بندیال صاحب سے کہ اب آپ ریویو کریں اور فل کورٹ بینچ بنا دیں. ہوگا یہ کہ بندیال صاحب کو تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے، تو وہ موسٹ لائکلی فل کورٹ نہیں بنائیں گے، یہی تماشا جاری رکھیں گے. اور جب وہ تماشا جاری رکھیں گے تو میرا خیال ہے یحییٰ افریدی صاحب بھی اٹھ کر چلے جائیں گے، اور آپ ایک سرکس کو محض دیکھتے رہیں گے، اور ٹائم وہ اپنا بھی ضائع کریں گے اور آپ کا بھی ضائع کریں گے. یہ جتنے فیصلے ہوں گے جب سے انہوں نے اسٹے دیا ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو، آپ کو پتہ ہے جن صاحب نے کہا ہے کہ یہ بینچز اللیگل ہیں، انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے، یہ سارے کے سارے اڑ جائیں گے. اس لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس وقت محض ایک ویلیو ہے کہ بندیال صاحب امپورٹنٹ چیزوں کو سٹے دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، امپورٹنٹ پٹیشنز سن نہیں رہے. معلوم ہے کہ الیکشن ہورائزن پہ ہے. نواز شریف صاحب آ نہیں پا رہے.
چیزوں میں ڈیلے پیدا کریں، شاید وہ اپنے لیے بارگیننگ کریں، یہ حرکتیں کر کے اپنے لیے کچھ لے دے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پھنسے ہوئے ہیں، اس لیے انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا ہے اور قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی ایک آخری بات کہتی چلوں اس کے حوالے سے، جسٹس جواد ایس خواجہ کے بارے میں، کیونکہ وہ ایک ویڈیو چلی تھی جس کا میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ اس میں خواتین تھیں جن کو لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی فیملی سے ہیں، تو ایک صحافی نے ان کو خط لکھا اور کہا کہ جی یہ بہت بات پھیل رہی ہے کہ آپ نے پٹیشن اس لیے ڈالی ہے کہ آپ کے اپنے رشتہ دار جو ہیں وہ ان حملوں میں ملوث تھے، تو یہ پھر متنازع بات ہو جاتی ہے، آپ کی پوری پٹیشن متنازع ہو جاتی ہے، تو اس کی آپ کلیریفیکیشن دے دیں۔ پروڈیوسر صاحب آپ کو یہ بھی دکھائیں گے، یہ تقریباً 1.5 صفحے کا انہوں نے جواب نامہ لکھا ہے، ایکسپلینیشن دی ہے اور بڑی لمبی ایکسپلینیشن دی ہے کہ میرا تو یہ ریکارڈ ہے، میں نے تو تب مخالفت کی، میں تو عام عوام کے لیے، میں تو انسانی حقوق کے لیے۔ لیکن جی جو مین سوال تھا کہ کیا آپ کے رشتہ دار یا تو اس میں گرفتار ہیں یا ملوث تھے، اس کا جواب اس پورے 1.5 صفحے میں انہوں نے نہیں دیا۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ حالات کیا چل رہے ہیں۔ تو یہاں 2 ہی بڑی خبریں آج آپ کو دینی تھیں، ایک یہ کہ اگلے پرائم منسٹر نواز شریف ہیں، دوسری یہ کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی بھی چھوڑ کر چلے جائیں۔ یہ تماشا چلتا رہے گا، اس کے جو بھی نتیجہ آئے گا اس کا کسی کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ انفارچونیٹلی لگ ایسے رہا ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائلز ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی صرف ایک ناٹک رچایا جا رہا ہے، جو اصل سوال ہے اس کے اوپر جسٹسز آ نہیں رہے، وہ پروسیجر کے اوپر باتیں کر رہے ہیں، ان کے آگے جو سوال رکھا گیا ہے، جو مین بات ہے، یہ ان اٹ سیلف ایک سانحہ ہے۔ اور اللہ سے دعائی کی جا سکتی ہے کہ جب ہمارا جو سپریم کورٹ ہے جب اس کی صفائی ہو جائے گی تو شاید کوئی سیریس قسم کے ججز جو غیر متنازع ہوں اور جو واقعی ڈسپنسیشن آف جسٹس میں اور ہیومن رائٹس میں انٹرسٹڈ ہوں، تو اس کے بعد جو یہاں پہ فیصلے اور کارروائیاں ہیں وہ پولیٹیکل سے نکل کے ایکچولی لوگوں کو انصاف دینے کا کام کرنا شروع کر دیں۔ بہت بہت شکریہ آج کے لیے۔